بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بعد از درود السلام بنام خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب کو بھی میرا سلام پہنچے۔ میرا نام ہاشم گیلانی ہے۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں، بہت سے نہیں جانتے۔ تو جنہوں نے میری صرف آواز سنی ہے تو وہ ان کے ذہن میں کوئی ہوگا عجیب قسم کا ایک تاثر ابھرتا ہے، تصویر ابھرتی ہے۔ تو یہ کچھ ہوں جی، سادہ سا آدمی ہوں، نہ مجھے ایڈیٹنگ آتی ہے نہ کچھ آتا ہے، اور 14 اگست ہے، 12 آوازوں آ رہی ہوں گی باجوں کی بھی بیچ میں۔ تو میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جناب کہ 1 2 3 کر کے میں اپنا تعارف، چاہے اپنے جو بھی میٹیریل ہوتا ہے اس کا تعارف کرواتا ہوتا ہوں۔ تو میں فی البدیہہ بول رہا ہوں، کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہوں سکون سے، اور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے انٹرو کا چند ایک حصے ہیں۔ نمبر 1، میں کون ہوں، یہ چینل بنایا ہی کیوں گیا، کن کے کہنے پہ بنایا گیا ہے، یہ فائدہ کن کو دے گا، پریکٹیشنرز کو، اسٹوڈنٹس کو، MBBS سے لے کر FTJ تک۔ تو یہ ان کو پہنچائیں گے کیسے ہم لوگ، میں کیسے لیکچر ڈیلیور کرتا ہوں، وہ جنہوں نے لیے ہیں ان کو معلوم ہے کہ الحمدللہ میرے شاگرد مار نہیں کھاتے کبھی۔ اور یہی چند ایک پوائنٹس ہیں، تو میں پہلے ایڈریس کر دوں جناب علی۔ آج کا جو انٹروڈکشن کا لیکچر ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے میرے استاد جی فہیم صاحب کو، یونس فہیم، حکیم یونس فہیم، خیبر طبیہ کالج پشاور کے پرنسپل ہیں۔ یہ مجھے ہسپتال سے اٹھا کے مکتب میں بٹھانے والا پہلا شخص یہی تھے۔ بہرحال جی، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ ایک تو میری ریچ کم لوگوں تک تھی، شاگرد چند لوگ ہی فائدہ اٹھاتے تھے۔ دوسرا، طب اور طبیب دونوں کی زبوں حالی ہے۔ میری طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ میں پیاز کی طرح چھلکے اتارتا ہوتا ہوں۔ طبیب زبوں حال ہے، کلینکس نہیں چل رہے، کام نہیں ہو رہا۔ وجہ، طب زوال پذیر ہے۔ کیوں زوال پذیر ہے؟ نصاب، یہاں مسئلہ پڑتا ہے اور وہیں پہ میں فٹ ہوتا ہوں۔ میری خدمات اسی حساب سے ہوں گی۔ نسخہ بھی بتاؤں گا، لیکن اس انداز سے کہ یہ بالفرض آپ نے جست کا کشتہ کھایا تو یہ کہاں جا کے کیسے کام کرتا ہے، فولاد کا کشتہ کھایا تو یہ کیسے جا کے کیسے کام کرتا ہے۔ تو یہ کالے انجیکشن، ان کو ہم ریفیوٹ کریں گے، اور جو چیز ہم سائنٹیفیکلی ریفیوٹ کر سکیں۔ تو اس وقت طب کی زبوں حالی کا اصل مسئلہ جمود نہیں ہے، انحطاط بھی نہیں ہے، زوال ہے۔ جمود تو ہم تب کہتے جب قانون فی الطب پڑھی جاتی، چرک سمہتا پڑھی جاتی، پنینی کو پڑھا جاتا، پتنجلی کو، بھاگوت کو پڑھا جاتا، تب ہم کہتے کہ جی یہ جمود کا شکار ہیں ہم لوگ، اسی زمانے میں رہ رہے ہیں، اور سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے۔ لیکن علم مومن کی متاع گشتہ ہے، جہاں سے ملتا ہے اسے اٹھا لیتا ہے۔ ہم ان سب کو لیں گے، اوتھینٹک جو یونیورسٹی لیول کے آپ کے لیکچرز ہوتے ہیں ان کو میرا اندازہ ہے کہ کنسائز کر دیا جی میں نے، اس کو نچوڑ کر پھر کنسائز کر کے پھر اس کو ایسے سادہ صحیح الفاظ میں ڈھال کے جو کہ ایک کسی بھی میٹرک پاس کو، میٹریکولیٹ کو، بھلے آرٹ سے کیا ہو، اس کو سمجھ آئے۔ اگر اس کو سمجھ آئے تو FTJ کو بھی سمجھ آئے گی، FTJ کو سمجھ آتی ہے وہ MBBS کو بھی ایڈریس کرے گا، DHMS کو ایڈریس کریں گے میرے لیکچرز۔ یہ ہے طریقہ۔ ہم لیں گے انیٹمی، فزیولوجی، فارماکالوجی، پاتھ ویز، یہ لیں گے ہم انگریزوں سے، لیکن پھر تطبیق دینی ہے۔ رضوان گیلانی صاحب کو میرا سلام پہنچے اگر دیکھ رہے ہوں تو۔ یونیفیکیشن تھیوری، تو وہ جناب علی، اس کے ساتھ پھر ہم طریقہ علاج کیا کرنا ہے، تو آیوروید کا کیا، کہاں سے ایڈریس کر رہا ہے اس کو، یونانی کہاں سے ایڈریس کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر یورک ایسڈ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن کیا اس کا ہم علاج کر رہے ہیں یا سمپٹومیٹک علاج کر رہے ہیں؟ زیلورک وغیرہ دے دیا تو وہ تو گردے کو کہہ رہا ہے کہ ایک فنکشن بند کر دو اپنا، یا فیٹی لیور ہے، کولیسٹرول بلڈ میں گھوم رہا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، اسٹیٹینز دے دیتے ہیں، لیور کو کہتے ہیں اپنے فنکشنز بند کرو۔ علاج ہم نے اپنا کرنا ہے، تو اور آپشنز ہم سارے کھلے رکھیں گے۔ انگریزی میں یہ علاج ہوتا ہے اور ہمارے پاس اس کا یہ علاج موجود ہے، کیوں نہ اس پہ کنسنٹریٹ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس کچھ بہتر آپشنز ہوں، اور ہیں، موجود ہیں۔ میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، میرے مریض فائدہ اٹھا رہے ہیں، میرے دوست جن کو سکھایا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
تو ایک تو مقصد یہ تھا مسائل کیا ہیں عام طبیب کے، کلینک نہیں چل رہا، کیوں؟ آتا کچھ نہیں ہے، کیوں؟ پڑھایا نہیں گیا، کیوں؟ 75 سال سے ہم کو سیاستدان ایک ٹوپی پہنا رہے ہیں جی کہ آپ کا نصاب ہم اردو میں تبدیل کر دیں گے۔ بنگلہ دیش کیوں ٹوٹا، ان میں سے ایک وجوہات یہ بھی تھی، لیکن اب کوئی تو قدم اٹھائے تو اس کو کیوں نہ ہم اپنی زبان میں ان علوم کو ڈھال دیں۔ عباسی خلافت کے زمانے میں بغداد آسمان پہ ایسے ہی نہیں پہنچا تھا علمی میدان میں، وہاں پہ ٹرانسلیشن کی ایک پوری موومنٹ چلی تھی۔ تمام علوم کو سنسکرت کے ڈرامے کو البیرونی نے شکنتلا تو اس کو البیرونی صاحب نے 5 سال زندگی کے لگائے صرف سنسکرت سیکھنے میں، پھر اس سے فائدے کتنے ہوئے؟ یہ علوم کسی اور کے تھے، ہمارے ہاتھ آ گئے، ہم آسمان پہ۔ جب ہم انحطاط کا شکار ہوئے، جب ہم لوگ جمود سے نکل کے زوال کی طرف آئے تو وہ کہیں اور اگایا وہ سورج، اور انہوں نے اس کو اٹھا کے علم تو کسی طرح سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، نقصان کے لیے، فائدے کے لیے، اب وہ نقصان کے لیے استعمال ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ سب کچھ سمپٹمیٹک ہے، بڑے ریڈیکل قسم کے، جیسے اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی، ایک ریڈیکل اپروچ ہے، بہت ہی ریڈیکل اپروچ ہے، لیکن سمپٹمیٹک ہے، علاج نہیں ہے وہ۔ اور انہوں نے پھر آپ کی جیب میں فٹ کرنے کے لیے نئے طریقے نکالے ہیں، جی اسپرنگ ڈال دو، سٹینٹس ڈال دو۔ دیز آر ناٹ دا ویز، اور طریقے ہیں۔ گھٹنا خراب ہو گیا تو بدل دو، کڈنی خراب ہو گئی تو نکال دو، یہ علاج نہیں ہے جی۔ آپ کے پتے میں مسئلہ بن گیا ہے تو اس کو نکال دو، یہ علاج نہیں ہو سکتے، ان کو علاج کہا ہی نہیں جا سکتا، بائی ڈیفینیشن یہ علاج نہیں ہے۔ ہم تطبیق دیں گے، ان تمام سائنسز کو مرج کریں گے اور ہم دیکھیں گے، اور یہ سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں ہوگا، آنکھوں کے سامنے ہوگا، irrefutable، کیونکہ اس کی پیچھے بیک پہ گوروں ہی کی ریسرچ ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ دشمن کی چال انہی کو لٹ دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہی طریقہ ہوتا تھا جنگ میں۔ ہم لوگ یہاں پہ علمی جنگ لڑ رہے ہیں، طب مر رہی ہے، اس کو ماننا پڑے گا، ہم نے اپنی کمزوریوں کو پہلے جاننا پڑے گا اور کہاں سے ایڈریس کیا جائے اس کو۔ تو اس کے لیے میرا طریقہ واردات کیا ہے جی؟ سمپل ہے۔ سب سے پہلے میں اپنا کرا دوں کہ میں کرونک اسموکر ہوں، میں گلا صاف کرتا رہتا ہوں، ایکسکیوز می نہیں بولتا، سادہ لباس پہنتا ہوں، لو پروفائل بندہ ہوں، کہیں بھی جاؤں میں نے ایک ہی لباس پہنا ہوتا ہے۔ دوسرا، میرے کوئی یوٹیوبر ہوں نہیں، میں نے فری جو فورمز ہیں وہاں پہ بھی ہینڈلز اسی لیے بنائے ہیں تاکہ وہاں پہ فری آپ کو ملے۔ کیسے ملے؟ انگریزی، صرف انگریزی تو نہیں ہے، ایک تو پرائیویٹ کالج میں آپ کو جانا پڑتا ہے، گورنمنٹ کالج کا آپ کو معلوم ہے کہ داخلہ کیسے ملتا ہے، یا کوٹے پہ ملتا ہے یا پھر کہیں سے فون آتا ہے۔ تو ایک ہی آپشن رہے گی، وہ ان افورڈیبل ہے، پرائیویٹ میڈیکل کالج۔ یہ بہت بڑا بزنس بن گیا ہے، ہیلتھ اور ایجوکیشن دونوں، ہم دونوں کو ایڈریس کریں گے۔ دوسرا کیا ایشو ہے جناب علی؟ لینگویج کا بیریئر۔ انگریزی لیگل کی علیحدہ ہے، ٹیکنیکل انگلش علیحدہ ہے، میڈیکل پارلنس علیحدہ ہے، تو کیوں نہ اس کو ہم سرل بھاشا میں اور سادہ سلیس اردو میں مرج کر دیں تاکہ زیادہ تر آڈینس جو کہ غربا کی ہے، عوام کی ہے، ان تک میرا علم پہنچے۔ جو میں نے سیکھا ہے وہ ٹرانسفر کرنے کا میری یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اب یہ ٹرانسفر کرنے کا ٹائم ہے۔ 60s میں آپ پھر آگے ایمبیشنز نہیں ہوتے۔ تو چونکہ اب میں نے جیسے بولا کہ میں یوٹیوبر نہیں ہوں، تو میں فی البدی بولوں گا، میرا جو لیکچر ہے میں ریلیکس موڈ میں اور مذاق کا جگہ کے رکھتے ہیں اپنے آڈینس کو، جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، اور وائٹ بورڈ پہ جو نظر آتا ہے وہی دماغ اس کو کیچ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ حوالہ جات سالڈ ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، لگے ہوئے ہیں اطباء کی اور طب کی اور بیزتیاں کرتے پھر رہے ہیں، ان کو میں انشاءاللہ ایڈریس کروں گا، لیکن ان کی کتابوں میں سے میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ آ کے قانون فی الطب پڑھیں، کیونکہ ابو علی سینا نے تو میٹرک نہیں کیا تھا، ماشاءاللہ آپ نے MBBS کیا ہوا ہے، احسان ہے آپ کا۔ تو ان کی کتاب آپ نہ پڑھیں، قانون فی الطب بالکل مت پڑھیں، لیکن جو بیسک آپ کی
کتابیں نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں یہاں سے لے کر انگلینڈ تک. گائٹن اینڈ ہال آج کل زیادہ تر چلائی جاتی ہے. گریز انیٹمی پڑھائی جاتی ہے. گرینڈلیز ہے, اوراہیلی ہے, ایٹسیٹرا ہے. کیٹزنگ ہے آپ کی جو ہے فارماکالوجی کی, یہاں پہ پڑھائی جاتی ہے. اس کا ایک کریک ورژن بھی ہے, یوزر فرینڈلی ہے. میں بہت لوگوں کو وہ ریکمینڈ کرتا ہوں, لپنکاٹس فارماکالوجی. تو ان سب چیزوں کو ایڈریس کریں گے, یہاں سے لیں گے اور ان کو پھر یہیں سے جواب دیں گے کہ نہیں جی طب غلط نہیں ہے. 22 قسم کے, کسی نے ایک شکایتاً مجھے ایک ویڈیو بھیجی تھی کہ دیکھو جی یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا یار یہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, یہ غلط کہہ رہا ہے. ویسے 22 قسم کے سر درد تو ہم کو معلوم ہے, اور ان کے ناموں پہ اگر کسی کو ہنسی آتی ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ اصابہ کیا ہوتا ہے, شقیقہ کیا ہوتا ہے. شقیقہ کا درد بہت پینفل ہوتا ہے اور علاج انگریزی میں نہیں ہے, کیونکہ وہ سائنسز کا پرابلم ہے سارا. تو ہم اس کو پھر اپنے انداز میں ایڈریس کریں گے. لیکن MBBS والے کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو اردو میں اپنا نصاب آسانی سے مل جائے گا. اب ہم نے کرنا کیا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایجوکیشنل ایمرجنسی کا مسئلہ ہے. نہیں ہے طبیب کے پاس ٹائم جا کے کالجز میں پھر سے پڑھے, نہیں ہے اس کے پاس ٹائم کہ وہ پورا نصاب پڑھے. ہم اس کو امراض جگر یا شوگر ہے بالفرض, انسولین خارج کیسے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ معنی فیکٹر کون سا ہے, جس طرح زنک ہو گیا, جست. پھر اس کے بعد ساتھ میں ہم بٹ سائز کے چھوٹے چھوٹے کلپس اور بھی کریں گے کہ یہ زنک یا جست کا کشتہ کون سا والا دیا جائے, کیسے کام کرتا ہے, کون سا کشتہ, اور ان میں سے ایسے نسخے جو کہ گھر پہ بنائے جا سکیں, جو بے ضرر ہوں. اصل چیز تو وہ ہم عام کر دیں گے. اور جو اطباء کے لیے انگریزی میں بھی تو ہے نا کنٹرول ڈرگس, پرسکرپشن اونلی, ایسی کچھ چیزیں ہیں. تو ہم نے چھپانا کچھ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اہل آدمی کو دینا ہے. تو وہ ہم اطباء کرام کے لیے ایک علیحدہ سے ایک پورشن بنا دیں گے. اس کے اندر وہ میں طریقہ بھی سیکھ رہا ہوں, اور طریقہ ہمارا یہ ہوگا کہ میں پہلے سے بورڈ کے اوپر ڈرا کر دوں گا تاکہ کنسائز ہو, اور جو لیکچر ہے اس کی لمبائی بہت زیادہ نہ بنے. تو اس کو پھر حالانکہ اگر زیادہ ہو گئی, بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے, پھر اس کی ہم چھوٹے بٹ سائز کے کلپس کاٹیں گے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ 5-7 منٹ میں بتائی جا سکتی ہیں. تو اس پہ اعتبار کیوں کیا جائے, کیونکہ میں آج آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جو کچھ ہوگا بالکل آپ مجھے ایک مخالف کے طور پہ لے کر اس کا ویریفیکیشن مجھ سے مانگ لیں یا کر دیں, خود ہی دیکھ لیں. میں آپ کو ساتھ میں سجیشن بھی دیتا رہوں گا کہ جی آپ یہ دیکھ لیں, فلانی جگہ پڑی ہوئی ہے. اور اس سے انشاءاللہ جو میڈیکل کا بل ہے, آج کل ہم اپنے کچن کا بل پورا نہیں کر پا رہے. تو جو میڈیکل کا بل ہے, ایوائڈیبل ڈیزیزز ہیں, وہ ڈیزیزز ہوتی ہی نہیں ہیں. بالفرض آپ کا جناب علی بریڈ اینڈ بٹر سرجریز جس کو کہتے ہیں, ابھی ہیمورائڈز ہے یا اپینڈکسیکٹمی ہے, ایکٹومیز ہی ہیں ہر جگہ. تو ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے, گھر پہ ہی. تو وہ جو بیزر چیزیں ہیں وہ میں پبلک کروں گا انشاءاللہ. اور جو حکمہ ہیں, اچھا کن کے لیے یہ چینل بنایا گیا, یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بنایا گیا. کون سے اسٹوڈنٹس؟ MBBS, DHMS, FTJ, BUMS, سب کو فائدہ دے گا. مریض کو فائدہ دے گا. اس کی کڈنی کا ڈائلیسس پہ ڈال دیا ہے. ڈائلیسس پہ کیوں ڈالا گیا جی؟ وہ جناب علی میری کمر میں درد تھا, وہ میں گیا تو وہ کروایا جناب علی, MRI کروایا, اور اس کے بعد سے میں ڈائلیسس پہ چلا گیا. وہ آئے تو اس کے لیے آپ کو پہلے نیفرون کو سمجھنا ضروری ہے, گردہ کام کیسے کرتا ہے, اور اس سے جڑی پھر کئی بیماریاں ہیں. جس طرح میزنجیم کی ہی 7-8 بیماریاں لے لیں, میجر جو بیماریاں ہیں, تو وہ بیموس کیپسول کے اوپر معمولی سی ایک جھلی ہے. تو جو بیسمنٹ میمبرین ہے وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے, کولیجن ٹائپ 4 کی. تو وہ وہاں پہ مسئلہ کیا بنتا ہے, جس کو ہم منیمم چینجز گلومیرولو نیفرائٹس کہتے ہیں. گلومیرولو پہ مجھ سے ناراض نہیں ہونا, میں اس کو غلام رسولی کہتا ہوں, یہ زبان میں اٹکتا لفظ ہے, ٹنگ ٹوسٹر ہے. تو میرا اپنا ایک انداز ہے جی. لیکن اس کے اینڈ پہ الحمدللہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. لبلبے کا اگر آپ علاج کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں, آپ کو لبلبے کا پتہ ہونا چاہیے. میرا ٹارگٹ آڈینس کون ہے؟ میرا ٹارگٹ آڈینس ایک ایسا شاگرد ہے جس نے درس نظامی سے اٹھے, اور یہ پہلے درس نظامی دہلی کالج میں ساتھ میں بطور ایک
ایڈیشنل سبجیکٹ پڑھائی جاتی تھی. اس کو سمجھ اگر آ گئی ہے تو وہ FTJ کو BOMS کو بھی سمجھ آئے گی ہی آئے گی. وہ لازماً DHMS کو MBBS کو سمجھ آئے گی جناب علی. طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اپنا ٹارگٹ اتنا سخت کر لو تاکہ اس کو اگر سمجھ آ سکتی ہے تو پھر سب کو آئے گی. تو فی الحال یہ صرف انٹروڈکشن تھا. آپ جس بھی ہیلتھ کے شعبے سے وابستہ ہیں، میں آپ کو بار بار نہیں کہا کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، وہ آپ نے اپنے لیے کرنا ہے. ہاں مجھے فیڈ بیک ضرور چاہیے. وہ تھمز اپ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کو میں گنوں گا کہ بھائی اس پہ مزید ٹائم ضائع کیا جائے یا نہیں ہے. کسی کو پسند ہی نہیں آ رہا، یہ ان کے مطلب کی بات نہیں ہے. ان کے مطلب کی باتیں کیا ہیں کہ یورین کا سیمپل ہے تو اس کو یورینالیسس کو کیسے انٹرپریٹ کیا جائے. سیمن انالیسس ہے تو اس کے سامنے نارمل ویلیوز تو لکھی ہوئی ہیں، سب کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر یہ سارا اکاؤنٹ پورا ہے اور ڈیڈ آ رہے ہیں تو میرا دماغ تو دو چیزوں کی طرف جائے گا، فرکٹوز پاتھ وے کی طرف اور زنک. وہاں سے ایڈریس کرتے ہیں. پس سیلز آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، تو اس کو ایڈریس کرتے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جناب علی IVF کے انجیکشن ہیں اور عجیب سے نام رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، اور 6 اور 8 جو ہے نا، تو انسان ہیں ہم لوگ، کتے نہیں ہیں. تو اس کے بہتر علاج ہیں، موجود ہیں، شکر خدا کا لوگ کر رہے ہیں. تو جس کے مطلب کی جو چیز ہوتی ہے وہ یہاں پہ پوسٹ ہوتی رہے گی اور فائدہ اٹھاتے رہیں گے. تو آپ صرف اپنے مطلب کی ہی چیز دیکھا کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں اور میں اب کوئی مطلب ایڈیٹرز اور یہ جو فلیشنگ اور یہ کچھ نہیں ہونے والا. ایسا کام کی بات کریں گے، مختصر کریں گے، کنسائز کریں گے، جو کہ ویریفائبل ہوگا تمام ان کتب سے جو کہ آتھینٹک ہیں، دنیا میں مانی جاتی ہیں. جدید ریسرچ تو گوگل سرچ پہ میں آپ کو اس کے لنکس دے سکتا ہوں، وہاں سے لیا ہے جی. میں اپنے آپ سے نہیں بول رہا. گٹ مائکرو بائیوم کو اب انگریز سمجھنے لگے ہیں. بھاگوت جین اور باقی سب جتنے بھی ہیں، کچھ ہزاروں سال سے ہندوستان میں ہم لوگ ہلدی استعمال کر رہے ہیں. یہ اب آ کے ہم کو سکھائیں گے کہ جی ہلدی کے یہ فوائد ہیں. پشتو میری زبان ہے، میرے 7 زبانیں جانتا ہوں الحمدللہ، اسی کام کے لیے سیکھی ہیں. پشتو میں ہم ہلدی کو کہتے ہی کورکمان ہے، اور انہوں نے کارکیومین اس میں سے آئسولیٹ کر دیا. کہتے ہیں جی یہ فیٹ سالوبل ہے، تو ہم تو پہلے سے ہی اس کو گھی اور دودھ کے ساتھ کھا رہے ہیں. کہتے ہیں جی کالی مرچ، دو دا میکینزم آف ایکشن از ان نون. ہمیشہ یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے ریسرچ پیپر. کیوں؟ ابھی بھی ان کو نہیں پتہ. یہاں پہ ہم ہزاروں سال سے ایک چیز کر رہے تھے، ابھی چند سال ہوئے ہیں. 1911 میں انہوں نے بین لگایا، پھر 26 میں ہٹا بھی دیا. تب تک ڈیمیج واز ڈن irreversibly. پھر اس کے بعد کوئی 50 سال بھی نہیں ہوئے، اب بائیو کیمسٹری چل رہی ہے. یہ ایلوپیتھی تو ہم کر رہے ہیں بالضد علاج، ہومیوپیتھی تو ہومیوپیتھس کر رہے ہیں. یہ لوگ بائیو کیمسٹری، یہ جناب علی درد اٹھائے تو اس کے لیے درد کی دوائی دے دو. یہ خون کے اندر سے ہم سیمپل لیتے ہیں، تو اگر خون میں فری کولیسٹرول گھوم رہے ہیں تو کام خراب ہے، اس کے لیے اسٹیٹنز دے دو. اگر جسم مر رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، کیلشیم جناب علی بلڈ میں سے نکالتے ہیں، which is a stupid idea. بلڈ اپنا ایکویلیبریم برابر رکھتا ہے، کیلشیم اس کے اندر موجود رہے گی. یہ پھر درد کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ ارتھ کا الکلائن ارتھ میٹل ہے. جہاں پہ سوزش ہوگی، انفلیمیشن ہوگی، اس کو ٹربل شوٹ کرنے کے لیے یہی بیچارہ ملتا ہے. اس کو مسل سے نکال لیتے ہیں، اس کو ہڈیوں سے نکال لیتے ہیں، اور وہ سارا جسم درد کر رہا ہے. لیکن بلڈ کا جناب لیول جب آپ چیک کرتے ہیں کیلشیم کے پورے ہیں. بہت ہی جب تباہی مچ جاتی، جب یہ ہاتھ یوں ہونے لگتے ہیں. اس پہ ہاتھ پہ یاد آیا کہ جو میں اکثر جو مجھے جانتے ہیں، میں ایک تصویر یہاں سے لے کر یہاں تک بالوں تک کی منگواتا ہوں، فرنٹ سے اچھی نکل، اور ناخنوں کی منگواتا ہوں. اس سے ہی میں ڈائگنوز کر لیتا ہوتا ہوں. وہ ڈائگنوسس انشاءاللہ آپ کو سکھائی جائے گی. تو ویڈیو لمبی نہیں ہونی چاہیے. سوری، پتہ نہیں کتنے منٹ میں بولا ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ جھوٹ نہیں ملے گا، اور کام کی وہ چیز جو آپ کے کلینک کو چلائے. ایسے نہیں میکسوپیتھی جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، وہ میکسوپیتھی نہیں ہے کہ ڈیکسامیتھاسون ڈال دیا تو سارے ہی امیونٹی کو ہی تباہ کر دیا تو وہ کوئی سمٹمز نہیں آئیں گے، نہ بخار رہے گا، نہ کھانسی ہوگی، نہ کچھ ہوگا. نہیں، ہم کانسیپٹس کو مرج کریں گے، ہم لیور کو سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کا علاج کریں گے. ہم یرکان ہے، جانڈس ہو گیا ہے،
اس کی وجہ کو سمجھیں گے، اس کے لیے ہم انگریزوں سے فائدہ اٹھائیں گے، پھر اس کو ہم ایڈریس کیسے کریں گے۔ پروٹین یوریا جا رہا ہے جناب علی، موسٹلی البیومن، تو وہ کیسے جاتا ہے؟ سب سے پہلے جب اس کی سمجھ آ جائے گی نا جی، تو باقی حلوہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس طب میں ہمیشہ سے کئی علاج موجود ہیں، اور وہ علاج انشاءاللہ عام ہوں گے۔ اور میرا آخر میں اختتامیہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے کہ جتنی بھی میری کوشش ہے، 75 سال سے اگر کسی نے نہیں کیا، میں نے دیکھا ہے بہت ڈھونڈ کے، نہیں ہے موجود ہماری زبان میں، ہماری سرل بھاشا میں کچھ بھی نہیں ہے ایسا، تو کیوں نہ اس کو سرل بھاشا میں، سلیس اردو میں تبدیل کر دیا جائے تاکہ وائڈر پاپولیشن، اور یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ میری عمر ہو گئی ہے، اور جب تک میں بھی فروٹفل ہوں تب تک میرا ایک طرح کا جہاد ہے، تاکہ طب اور آیوروید اور ثلاثہ، بہت بڑی سائنس ہے، میں شاید پہلا لیکچر اسی پہ کروں، یہ حجامہ فسد، اکثر لوگوں کو 6 مہینے میں آپ اسپیشلسٹ نہیں بن سکتے، سوری، ماننا پڑے گا، اپنی غلطی پہلے ماننی پڑے گی، تبھی آگے سے۔ ایک مریض مانتا ہی نہیں ہے کہ میرا جناب علی گینگرین ہو گیا، تو وہ راضی کیسے ہوگا کہ اس کو کاٹنا ہے؟ اور الحمدللہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میرے بگ ٹو میں گینگرین ہو گیا تھا، اینڈ ریورسڈ، ختم ہو گیا۔ آج میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو اس پہ بھی اللہ کا جتنا شکر ادا کروں، میری ساری زندگی کا جتنا بھی علم سمیٹا تھا، وہ میری ایک ٹانگ جو بچ گئی نا کٹنے سے، اسی میں سارا، جتنی کتابوں پہ خرچہ کیا تھا، جتنے آورز میں نے راتوں کو جاگ کے کتابیں پڑھی تھیں، وہ سب کا اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں مجھے دے دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایسا کریں، گینگرینز کو ٹھیک کریں، لیور کو بچائیں، پتے کے آپریشن کو obsolete کر دیں۔ یہ جو فیبرائڈز یوٹرس ہیں، اس کے اتنے اسٹوپڈ چیزوں سے، اتنی سستی چیزوں سے علاج ہوتا ہے کہ آپ سوچ ہے۔ یا ایسائٹس ہے، کارپس میڈوسی آ گیا ہے، پیٹ پھول گیا ہے، مر رہا ہے بندہ، ہاسپٹلز اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یہ ہمارے پاس آ کے ٹھیک کیسے ہو جاتے ہیں؟ اور بڑی ہی سستی دوائیوں سے۔ تو بنے رہیے پلیز۔ اور آخر میں آپ لوگوں سے ایک ونتی ہے، ایک ریکویسٹ ہے، ایک گزارش ہے کہ میرے لیے ایک ہی دعا مانگیں کہ میرے لیکچرز جو کہ انشاءاللہ ہر فورم پہ میں پھیلاؤں گا فری میں، وہ میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ انسان آنی جانی چیز ہے، یہ دنیاوی زندگی مٹی کا پتلا ہی آنا جاتا ہے، اس کے اعمال کام آتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔